دوستوں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ چاہا اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی، یا کبھی کوئی چیز آپ نے بہت محنت سے اپنے لیے لی اور وہ چیز آپ سے چھن گئی اور آپ کو اس وقت خود بخود اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوے پیدا ہونے لگے اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ لگا وہ چیز تو سراسر آپ کے لیے نقصان ہی تھی، اور بے شک اللہ نے جو کچھ آپ کے لیے کیا اس میں خیر ہی ہے۔ یقیناً ایسا ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو پختہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آج کا ہمارا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ غریب دودھ اور بلی۔ غریب مزدور کی بیٹی نے کیتلی میں دودھ گرم کیا، اس کا ڈھکن اٹھایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئی، ڈھکن کیتلی پر رکھا، دودھ سے بھری کیتلی اٹھائی اور باہر کی طرف چل دی۔ جاتے جاتے اس کے ہاتھوں سے کیتلی اچانک چھوٹ کر نیچے گری۔ سارے کا سارا دودھ زمین پر پھیل گیا۔ باپ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک دن کی کمائی کے برابر نقصان ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور بولا، اے مالک، اس طرح کے چھوٹے بڑے نقصان ہم غریبوں کا مقدر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم غریب ہی تجھے نظر آتے ہیں؟ دنیا جہاں کی مصیبتیں ہم غریبوں کے لیے ہی ہیں۔ غرض وہ کافی دیر تک اللہ کے سامنے شکوہ کرتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس نے زمین پر پھیلا دودھ چاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو ایک دم سے لڑکھڑائی اور زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر بلی کے پاس پہنچا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بلی کی موت ہو گئی تھی۔ اسے بہت صدمہ ہوا۔ یقیناً انجانے میں دودھ میں کوئی مہلک چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس نے کیتلی کو اندر سے دیکھا تو اس کے اندر ایک چھپکلی مری پڑی تھی۔ اسی وقت اسے خیال آیا، اگر یہ دودھ زمین پر نہ گرتا تو کیا ہوتا؟ فوراً رب کی بڑائی کا احساس اسے ہوا۔ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مسلسل اسی بات کا ورد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا رب تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے نقصان پر تقدیر کا گلہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ در حقیقت اگر اللہ ہمیں کچھ دے رہا ہے یا ہم سے کچھ لے رہا ہے تو اس میں صرف اور صرف ہماری بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہمیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہمیں صرف اور صرف خیر ہی دیتا ہے، لیکن ہم جو کچھ شر لیتے ہیں اور وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے لیتے ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور پھر اسی بات کا واویلا بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت انسان بہت بے وقوف ہے، بہت نادان ہے۔ ہم اپنی لا علمی میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اگر وہ کچھ ہمارے لیے نہیں دے رہا تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، یا یقیناً اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ جس طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں دیتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز یا تو اس بچے کے لیے ہوتی نقصان دہ ہے یا پھر اس وقت اس بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا یا وہ ہمیں خیر نہیں دیتا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں اور اللہ کے بارے میں اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔